لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ پہلے میں اس کو زبانی سمجھاتا ہوں تھوڑی تفصیل کے ساتھ، بات سمجھ میں آ جاوے گی تو پھر قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جاوے گا۔ آپ کو یاد ہو کافی پہلے ایک قصہ سنایا تھا میں نے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر کئی مرتبہ عذاب بھیجا۔ ایک مرتبہ بخت نصر بادشاہ کے ہاتھوں ان کو عذاب دیا، اور جس جگہ یہ رہتے تھے اس کو آج بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یروشلم بھی کہتے ہیں، وہیں کا قصہ ہے یہ۔ تو ان کے نوجوانوں کو تو قتل کر دیا اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا کر اپنے ملک میں لے گیا، ایران میں لے آیا، عراق ایران میں لے آیا، اور پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ ایک زمانے کے بعد 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد کافی مدت کے بعد اس شہر کے پاس سے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، اور یہ انہی کی بستی تھی، یوں سمجھو۔ جب اس بستی کو انہوں نے ویران دیکھا اور یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو یہاں قتل کیا تھا وہ سب یہیں گل سڑ کر ختم ہو گئے اور ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہا، تو ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسی شکل و صورت کے ساتھ، پوری طریقے سے اسی شکل و صورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو زندہ کرے۔ آپ انگوٹھا لگاتے ہیں نا، اب تو یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کے انگوٹھے کے یہ ریشے الگ الگ ہیں۔ کمپیوٹر میں اگر میرا انگوٹھا لگا ہوا ہے تو آپ کے انگوٹھے سے میرا نام نہیں آئے گا، میرے انگوٹھے سے آپ کا نام نکل کے نہیں آئے گا، وہ اسی لیے کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، اور ایک انگوٹھے کا نہیں بلکہ 10 کی 10 انگلیوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہمیں اس میں قدرت حاصل ہے کہ ہر آدمی کے پوروے ویسے ہی بنا دیں گے جیسے تھے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو زندہ کیا جاوے گا، اسی شکل و صورت پر زندہ کیا جاوے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا، جی اسی دل و دماغ کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا، اور مرنے کے بعد اس کو بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک، جب مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا نا، تو بالغ ہونے سے لے کر مرتے وقت جو بھی اس نے کیا سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا۔ تو اسی معلوم ہے اسی دل و دماغ کے ساتھ زندہ ہوگا، وہ اسی جسم و جسامت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ تو خیر یہ عقیدہ ہے، اور سمجھیے گا آپ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا عقیدہ ہے، ہر امت کا یہ عقیدہ ہے۔ جی بات لمبی ہو جائے گی، نہیں تو میں کچھ اور بھی بتاتا۔ بہرحال تو وہ نبی جب اس ویران بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا
انا یحیی اللہ کی بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہزاروں مردوں کو ان کے مر جانے گل سڑ جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، ان کی زبان نے یہ الفاظ کہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد کسی مناسب مقام پر جب وہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور جس گدھے پر سوار تھے اس کو بھی موت دے دی، اور ان کے ساتھ سفر میں کچھ کھانے پینے کا بھی سامان تھا وہ بھی تھا، اور 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی حالت پر رکھا، اور اپنی قدرت سے ان کا جسم ایسا ہی رکھا جیسا کہ زندہ ہونے کی حالت میں رہتا ہے، نہ کھال گلی سڑی، نہ گوشت گلا سڑا، نہ جسم کے بال جھڑے، کچھ نہیں ہوا، جس طریقے سے زندہ انسان ہوتا ہے اسی طرح رہے۔ اور ان کے ساتھ کھانے پینے کا جو سامان تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ تو ایک وقت میں نہیں تو 2 وقت میں دوسرے دن سڑ جاتا ہے، 100 سال تک وہ بھی نہیں گلا سڑا، وہ بھی جوں کا توں رہا۔ اور ان کا جو گدھا تھا جس پر یہ سوار تھے وہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ تم کتنے سالوں تک مردہ رہے، کتنے دنوں تک مردہ رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا آدھے دن، بس اتنے دن رہا۔ یہ کہا اگر یہ حساب لگایا جاوے کہ بھئی آج ہی مثلاً صبح کے وقت میری موت ہوئی تھی اور آج ہی میں عصر کے وقت زندہ ہو گیا تو بس 1 دن، ہاں، اور اگر یہ ہو کہ میں کل مرا تھا یعنی تو کچھ دن کا کچھ حصہ، اور اگر کل مرا تھا آج زندہ ہو گیا تو 1 دن، تو یہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تو 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا ہے۔ اب تو پہلے تو اپنے جسم کو دیکھ، پھر اپنے کھانے پانی کو دیکھ کہ بالکل نہیں گلا سڑا، پھر اپنے گدھے کو دیکھ کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ کس طریقے سے تیرے گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ گدھا جس کی ہڈیاں بھی گل کر مٹی ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ سب ہڈیاں اور ہڈیوں کے ذرات، ریزے، ٹکڑے، وہ سب جمع ہو کر ہڈیاں بن جاتے ہیں اور گدھے کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی تو جانتے ہی ہیں کہ ہر عضو میں تقریباً ہڈیاں ہیں تو ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اس سارے عمل کو حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھ ہم ان ہڈیوں پر اب گوشت کیسے چڑھائیں گے۔ تو ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتے ہوئے اور گوشت چڑھ دینے کے بعد پھر ان پہ کھال ہوتے ہوئے یہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، جان ڈالی، اور وہ ایک زندہ گدھا ہو گیا، اور اس پر وہ سوار ہو کر جہاں ان کو جانا تھا وہاں پہنچے، اپنی بستی میں پہنچے، اور ان کی بستی یہی یروشلم تھا۔ اس پر تو بہت بڑا زمانہ گزر چکا تھا، یہ دوبارہ آباد ہو چکا تھا اس مدت میں، اور ان کی عمر اس وقت جو کچھ تھی، لیکن اب یہ جو پیدا کیے گئے اسی طرح جس عمر میں پہلے تھے نا، یعنی جوان ہی پیدا کیے گئے، جوان ہی ان کو بنایا گیا۔ اور جب یہ اپنی بستی میں پہنچے تو ان کے جو بچے تھے، ان کے ہم عمر تھے، تو انتقال ہو گیا، کوئی بڑی عمر کو پہنچ گیا وغیرہ،
جب انہوں نے اپنی بستی میں جا کر بتایا کہ میں فلاں ہوں، میرا نام عزیر ہے، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، تو جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے پہچانا کہ ہاں بھائی تھا اس طرح کا تو معاملہ، اس طرح کا تو تھا کوئی آدمی. یہ جب انہوں نے پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ بیان کر کے دو باتیں بتانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے، یقینی ہے. اور کتنا یقینی ہے؟ جب آپ بول رہے ہیں نا، میں نہیں، جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مثل ما انکم تنطقون اتنا یقینی ہے جتنا یقینی تمہارا خود بولنا. تو یہ بتایا اس قصے سے. اور اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو جاتا ہے تو دل سے نہ جھٹلاوے اس بات کو، بلکہ اس شک و شبہ کو دور کرے. اور جب آدمی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سامان اس کے شک و شبہ دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو اس طرح کے قصے پیش آئے، جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس طرح کے قصے تو پیش نہیں آتے. لیکن ایک بات آپ نے بار بار سنی ہوگی، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور واقف ہوں گے، کہ بزرگوں کے دل میں الہام ہوا، بزرگوں کا القاء ہوا. الہام ہونے کا مطلب یہ کہ دل میں ایک بات ڈالی گئی. القاء کا مطلب بھی یہی ہے کہ دل میں ایک بات ڈالی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے، جن کو ہم عرف میں بزرگ کہتے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو یا ایک عام نیک مومن بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی اچھی بات ڈالتے رہتے ہیں اور ان کے شک و شبہ کو دور کرتے رہتے ہیں. تو یہ دو بات آپ یاد رہیں. ایک تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور بالکل اسی شکل و صورت کے ساتھ، اسی دل و دماغ کے ساتھ بالکل اسی طرح زندہ ہونا ہے، اس پر یقین ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے، شک و شبہ ہو تو علماء سے پوچھ لو، اور وہاں سے بھی دور نہ ہو تو یقین میں تو کچھ نہ فرق پڑے، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے. یہ ہے. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا، اور ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دو بات اور بتاؤں. آگے بھی ایک قصہ ایسا ہی آ رہا ہے، اگر گنجائش رہی وقت میں تو میں اس کو بھی آج ہی پڑھ دوں گا، نہیں تو انشاءاللہ اگلے. لیکن یہ بات جو کسی کے لیے اچنبھے کی ہو، کسی کے واسطے یہ نہ عادت کے خلاف ہو، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار ایسے قصے پیش آئے ہیں جیسا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ابھی آپ نے سنا ہے. مثال کے طور پر کچھ ہی دن پہلے آپ نے سنا تھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. یہاں ایک قصہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک بستی سے طاعون وغیرہ کے ڈر سے چھوڑ کر نکل گئے کچھ لوگ، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں جا کر رہنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان سب کو موت دے دی، جو 10,000 یا اس سے کچھ کم زیادہ تھے، سب کو موت دے دی. اور نہ معلوم کب تک وہ اسی طرح پڑے رہے، کہ وہ دفنانے والا کفنانے والا بھی نہیں تھا. کافی زمانے کے بعد ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے وہ جو قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو دنیا میں اس طرح کے واقعات ایک مرتبہ نہیں بار بار ہوئے ہیں، اور قرآن پاک سچی کتاب اس کو بیان کرتی ہے. یہ ہوا. اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، یہ قصہ بھی آپ سن چکے ہیں، چاہے آپ کو یاد نہ ہو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتی رہتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، احکام اور دین عطا فرمائے، وہ لے کر آئے تو صاف ناٹ گئی امت. جیسے ہمارے گاؤں میں کہا کھڑی ناٹ گئی، کہ مہر پہ نہیں ہونے کا عمل بالکل بھی. یہ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں ایک بات اور دیکھو، جب آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو 100 ہلے باندھنے کرے وہ. تو امت یہ کہنے لگی کہ موسیٰ کیا پتہ تو اللہ کے پاس چلا آیا یا کہیں اور سے لے آیا، ہم نہیں مانتے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ امت تو یہ کہہ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کہ تم ان میں سے ہر خاندان میں سے ایک ذمہ دار کو لے کے آ جاؤ طور پہ، اور میں ڈائریکٹ انہیں کہہ دوں گا کہ یہ موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ احکام اور یہ دین و شریعت میں نے ہی دیا ہے اور تم ان پر عمل کرو. ایسا کے دن گزرا بھائی. تو جی موسیٰ علیہ السلام ان 12 آدمیوں کو وہاں لے کر پہنچ گئے. وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ موسیٰ میرے نبی ہے اور یہ دین اور احکام شریعت میرا ہی دیا ہوا ہے، تم اس پر عمل کرو. تو وہ بولے اے موسیٰ کیا پتہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کوئی جن شیطان بول رہا، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ میں بول رہا. اگر اللہ میں ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہہ دو ہم ماننے، نہیں تو ہم نہیں ماننے گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور اسی وقت ان سب کو جلا کے ختم کر دیا اللہ تبارک. موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو چپ بیٹھے رہے، پھر بول لے اللہ میاں کس منہ سے جاؤں میں وہاں سے، میری قوم تو میرے پیچھے ویسے ہی پڑی رہے. اب میں وہاں جاؤں گا اور میں انہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایسی گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو میری تو نہیں کوئی ماننے کا. وہ تو میری چھاتی پہ چڑھ جائیں گے کہ موسیٰ تمہارے 12 آدمی لے گیا تھا، کہاں مروا گیا انہیں بتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور ان کو 12 کے 12 کو انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم میں گئے، اپنے لوگوں میں گئے. دیکھو بات تو واقعی ایسی ہے جیسی ہنسنے کی ہے ہی، لیکن ایک عبرت کی بات سنیے، عبرت کی بات سنیے. جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے، جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے. مرے زندہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر اپنی قوم میں گئے. وہاں جا کر جب قوم نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا رہا، کیا کہا اللہ میاں نے، اکبر اللہ میاں نے کہا کہ شریعت تو میری ہے لیکن جس پہ عمل ہو سکے گا کر لیو، عمل ہو سکے گا کر لیو، نہیں ہوگا نہیں صحیح. عمل ہو سکے گا کر لیو اور نہیں ہو سکے گا نہیں، اور جن پر عمل ہوگا ان پہ کر لیو. وہاں جا کے یہ بولی انہوں نے. یہ دل کی سختی کی بات ہے یہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں کو 12 آدمیوں کو زندہ کیا. قرآن پاک میں قصہ موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے شاید آپ کو پڑھ کر سنا تھا کہ 7ویں پارے میں آئے گا وہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ واقعات میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ یہ بات قرآن پاک میں اتنی بار اور بار بار بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس واسطے ہر مومن کا یہ عقیدہ اور یہ دین، یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاوے گا، اسی جسم و جسامت کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا، اور ہم سب سے حساب لیا جاوے گا، اور ذرے ذرے کا حساب لیا جاوے گا. اب میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یا اس بستی کی مثال جو ویران تھی اور اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. دیکھو عام طور سے پہلے تو کڑیاں ستیر ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں، پھر دیواریں گرنی شروع ہوتی ہیں، تو دیواریں وغیرہ وہ چھت پر گرتی ہیں. تو بستی جو ویران تھی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ ان کے مرنے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو موت دے دی 100 سال تک. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو مردہ ہونے کی حالت میں کتنے دن رہا؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہ میں مردہ ہونے کی حالت میں ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ تو مردہ ہونے کی حالت میں 100 سال تک رہا. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، تو اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے پانی کو دیکھ کہ وہ نہیں سڑا ہے. وانظر إلى حمارك، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تیرا شک و شبہ دور ہو جاوے اور تیرا یقین مضبوط ہو جاوے، اور آنے والے لوگوں کے واسطے بھی یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایک دلیل ہو جاوے. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، کیسے جمع کرتے ہیں اور اس سے کیسے گدھے کا ڈھانچہ بناتے ہیں. ثم نكسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھا دیں گے، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیں گے. فلما تبین له، پر جب یہ بات اس کو یقین کے ساتھ معلوم ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. چونکہ زیادہ تر بات تو ہو ہی گئی، اگلا قصہ بھی میں آج ہی کر سنا دیتا ہوں، وہ مختصر سے الفاظ میں ہی ہو جاوے گا کام آج. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح عرض کیا، اے اللہ تو مردوں کو سینکڑوں اور ہزاروں سالوں کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے میری اس بات پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یقین کیوں نہیں ہے، مجھے تو پورا پکا یقین ہے، بس میں تو یوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا، تاکہ زندہ کرنے کی صورت اور اس کا طریقہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جاوے. میں تو صرف اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم 4 پرندے لو اور ان کو پال لو اور اپنے ہاتھ سے ان کو دانہ پانی کھلاؤ پلاؤ حتیٰ کہ وہ ہل جائیں، اور اتنے ہل جائیں کہ جب تم ان میں سے کوئی سے کو بلاؤ تو وہ دوڑا آوے تمہارے بلانے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روایات کے مطابق 4 پرندے لیے، ایک کبوتر، ایک کوا، ایک مور اور ایک مرغا. یہ 4 پرندے لیے، ان کو پال لیا اور ان کو اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا حتیٰ کہ اتنے ہل گئے کہ جو ان سے کو بلاتے تھے وہ دوڑا آتا تھا. جب یہ پوری طریقے سے ہل گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کی نشانیوں سے پہچان چکے، جیسے کہ کسی پہ کچھ نہ کچھ نشانی ہوتی ہی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طریقے سے خوب پہچان چکے تھے کہ ان کا ہاتھ سے دانہ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے 4 کے 4 پرندے ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد ان سب کو 4 کو ایک جگہ ملا کر ان کا قیمہ بنا دیا، اور ہڈی پک گوشت سب کچھ وہیں کاٹ کے قیمہ بنا دیا، اور پھر وہ سب کا سب گوشت ملا جلا کے 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا. اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مثلاً کوے کو بلایا، اس کا کوئی نام رکھا ہوگا، تو وہ کوا دوڑا دوڑا آپ کے پاس آیا۔ مرغ کو بلایا تو وہ دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا۔ مور کو بلایا وہ دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا۔ کبوتر کو بلایا وہ دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک قصہ بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی وہی سب باتیں ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بس دوبارہ اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ فرماویں گے، اور ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ہر ایک سے اس کی زندگی کا پورا حساب لیں گے۔ آگے سنیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وہ قصہ بھی بیان کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیجئے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا تو اس بات کا یقین نہیں رکھتا؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ اس لیے دریافت کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اس بات پر پورا اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، پھر تو ان کو اپنی طرف ہلا لے، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک جزء، ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دے، ثم ادعوهن، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا ہے کہ اپنے تمام کام حکمت سے انجام دیتا ہے۔ اور تو سب بات ہوگی، آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفت بیان کی گئی ہیں، میں ان کو سمجھا دوں آپ کو۔ دیکھو، عقیدہ کہتے ہیں غیب کی وہ چیز جس پر پورا یقین کرنا ضروری ہے، اتنا یقین کہ کسی کے شک و شبہ پیدا کرنے سے بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اور مرنے کے بعد ہی ہمیں یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ کچھ تو عالم برزخ میں ہمیں نظر آئیں گی، اور پھر کچھ عالم آخرت میں نظر آئیں گی، اور بغیر کسی کے سمجھائے اور بغیر کسی دلیل کے ہر آدمی کو ان باتوں کا یقین ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہر ایک کی گردن جھک جائے گی۔ یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان سب صفات کو سنیے گا، آپ سن رہے ہو، مجھے دیکھ رہا ہوں میں، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں سنیے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان تمام صفات کو اور ان تمام غیب کی تمام باتوں کو اللہ اس دنیا میں ظاہر کر دے تو ہر آدمی یقین کرنے پر مجبور ہوگا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن غیب کا ایمان مقبول ہے، آنکھوں دیکھا ایمان مقبول اور منظور نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے حکمت کہ میرے بندے میری بات پر یقین کر کے میرا حکم مانے اور میری باتیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت اسباب میں چھپا رکھی ہے، اسباب میں چھپا رکھی ہے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ زندہ کرنے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بھی کچھ اسباب ہیں اور موت کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اگر ہم ان اسباب میں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا یقین کریں تو ایمان ہے، اور اگر مان لو کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس کا یقین کریں تو وہ ایمان نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے ساتھ اپنی ساری قدرت کو ان اسباب کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وقت تو ہو گیا، لیکن ایک بات وہ آج ہی کہنے کی ہے، اگلے ہفتے نہیں چلے گی۔ ہاں، اور آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، لیکن اور دھیان چاہیے مجھے آپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے حجت کی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسا جواب دیا جس سے وہ لاجواب ہو گیا، اور اللہ نے یوں فرمایا کہ ہم ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ نے کسی دلیل سے، کسی نشانی سے اس کے سامنے اپنی توحید اور اپنی صفات کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ یاد پچھلے ہفتے کی بات یہ ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں انا یحیی اللہ بعد موتہا۔ اللہ سے عرض نہیں کرتے وہ، بلکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک جواب دیا، لیکن اس طرح جواب دیا کہ خود ان کو موت دی، اور 100 سال انتظار کرنا پڑا ان کو اپنے سوال کے جواب کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجزی کے ساتھ اللہ سے گزارش کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھلا دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا سامان فرماتے ہیں کہ 4 پرندے پال لو، ایسے ایسے کرو، ابھی سب آنکھوں سے دیکھ لو گی تم۔ تو سنو، اللہ کی صفات میں کسی کو شک ہو، عقیدوں میں کسی کو شک ہو، اللہ کے احکام میں کسی کو شک ہو، تو عاجزی کے ساتھ اللہ سے گزارش کرتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یقین حاصل ہو جاوے گا، پورا یقین حاصل ہو جاوے گا، سب شک و شبہات دور ہو جاویں گے، اللہ ہدایت کا ایسا سامان کرے گا۔ اور اگر تم اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے رہو گے، اور اب یہاں انبیاء تو ہیں نہیں، علماء ہیں، ان کے وارث ہیں، ان سے منہ ٹھڑی کرتے رہو گے، ہمارے گاؤں کی بولی ہے منہ ٹھڑی، لیکن تم بھی سمجھ جاؤ گے کیا معنی ہے اس کے، ان سے تم منہ ٹھڑی کرتے رہو گے تو زندگی بھر کچھ سمجھ میں نہیں آنے کا، جیسا کہ نمرود کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے کہو گے، اور عاجزی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ علماء سے پوچھو گے، اور ان کی بات کا یقین کرو گے، تو انشاءاللہ ہر شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔